السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سورہ بقرہ کا آغاز ہو چکا تھا کل، تو ہم نے 16 آیات کل پڑھ لی تھیں۔ آج 17ویں آیت سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو نئے آنے والوں کے لیے تھوڑا سا سورہ بقرہ کا تعارف پیش کرتی ہوں۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے، اور یہ قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کا علم حاصل کر لیا وہ اس کا شمار عالموں میں ہوگا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے میں جو کوئی سورہ بقرہ کا علم حاصل کر لیتا تھا ہم اس کو عالم شمار کرتے تھے۔ تو بڑی عظیم سورت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو البقرہ جو ہے یہ لفظ، اس کا میننگ ہے گائے۔ قرآن پاک کی صورتوں کے جو نام ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی مضمون پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر جو ٹاپک ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں گائے کے بارے میں کچھ بات ہوگی۔ بات صرف یہ ہے کہ علامت، ایک نشانی کے طور پر صورتوں کے نام قرآن پاک نے رکھے ہیں۔ تو بقرہ کا مطلب جو گائے ہے، تو اس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیلیوں کے زمانے میں جو گائے کا ایک واقعہ آیا تھا، ہم آگے پڑھیں گے، تو اس وجہ سے نشانی کے طور پر اس کا نام البقرہ رکھا گیا۔ تو اور باقی صورت میں یہ مدنی صورت ہے، تو اس میں اللہ پاک نے اور بھی بہت سے احکامات دیے ہیں۔ سب سے جو مین چیز ہم نے کل پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو بالکل لا ریب، بالکل بغیر شک و شبہ کے کتاب جو ہے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور بتایا کہ یہ متقین کو ہدایت دے گی۔ متقین کی 5 صفات ہیں، یعنی جن میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ متقین کہلائیں گے۔ ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسرا یہ کہ وہ اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ وہ اللہ کی نازل کردہ جو کتابیں ہیں، پہلی کتابیں بھی اور یہ قرآن پاک، ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور پانچواں یہ کہ آخرت پر ان کا یقین ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ ہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، تو یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہماری نماز میں اللہ تعالیٰ نے جو اذان رکھی ہے وہ اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو کامیاب لوگ کون ہیں اللہ کی نظر میں؟ کون ہیں؟ یہ 5 صفات کے حامل جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا اس وقت جو دنیا میں ہماری زندگیاں ہیں، اپنی جائزہ لیں تو دوڑ لگی ہوئی ہے، کیا ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں ہم بھاگ رہے ہیں؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ بچے جو ہیں وہ دن رات کورسز کر رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں جی؟ کامیابی چاہتے ہیں۔ خواتین جو ہیں گھر کے کام کر رہی ہیں، وہ کیا چاہتی ہیں جی؟ ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ مرد جو ہے صبح سے لے کے رات تک خوار ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، ایک خون پسینہ ایک کرتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو کامیابی ہر شخص چاہتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کامیاب لوگ کون ہیں؟ وہ جن میں یہ صفات پائی جائیں۔ ان صفات کو رکھتے ہوئے، ان صفات کے حامل ہوتے ہوئے، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے دنیا کے کاموں کو انجام دیں گے تو دونوں جہان کی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔
تو پھر اللہ پاک نے کافروں کا ذکر کیا کہ کافر لوگ جو ہوتے ہیں ہٹ دھرم ہوتے ہیں، جو بالکل ضد میں آ کر کفر کو اختیار کرتے ہیں، حق کو جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تیسرا گروہ جو ذکر ہوا وہ یہ کہ جو لوگ زبان سے کلمہ پڑھ لیتے اور دل سے وہ انکار کرتے، دل سے وہ کافر ہوتے، وہ منافقین ہیں۔ تو وہ منافقین اصل میں سمجھ رہے تھے، اپنے آپ میں سمجھ رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے دیں گے، اللہ کو دھوکہ دے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ خود ہی بلکہ دھوکہ کھا رہی ہیں، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور فساد پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ پاک نے ان کا منافقوں کا نفاق جو ہے اس کا مثال دے کر اللہ پاک نے بتایا، جو آج کی ہماری آیت ہے، آیت نمبر 17۔ تو مثال ان کی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال یعنی یہ منافقین کی مثال اس شخص کی مثال کی مانند ہے جس نے ایک آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، لے گیا اللہ، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اب یہ تو ایسا ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ نے ان کو گمراہی میں چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو مثال دی وہ یہ کہ اسلام کے واضح دلائل ان کے سامنے آئے، اس کے باوجود وہ نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے، تو جو واضح دلائل ہیں اس کو اللہ پاک نے آگ سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے ایک شخص آگ جلاتا ہے تو اس کے ارد گرد کا سارا ماحول روشن ہو جاتا ہے، یعنی اسلام آیا، مدینہ میں ان کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اسلامی تعلیمات دیں، انہوں نے دیکھی سنی اور ان کو روشنی نظر آئی، یعنی حق کا راستہ ان کو نظر آیا۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جب واضح ہو گئی ان پر ہدایت، تو انہوں نے دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے پھر دوبارہ سے کفر اختیار کیا، تو پھر اللہ پاک نے ان کی وہ روشنی جو ان کے دلوں میں آئی تھی اللہ پاک نے وہ سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ کیسے ہو گئے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی ظاہراً تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زبان ان کی سلب ہو گئی ہو یا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے سے معذور ہو گئی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ حقی ہدایت کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے، ہدایت کے نور کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، ان کے کان بہرے ہو گئے اور ان کی زبانیں جو ہیں گونگی ہو گئیں، ہدایت کو نہیں پہچانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی ایک طرح سے انہوں نے بھی اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن لیا، تو اب یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آیت نمبر 19 میں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، برق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا پھر ان کی مثال ایسے ہے منافقوں کی کہ جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، اس میں اندھیریاں ہیں اور اس میں گرج بھی ہے اور چمک بھی، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں موت کے خوف سے اور کڑکے کے خوف سے۔ تو یہ دوسری مثال اللہ پاک نے یہ دی کہ اسلام کے جو واضح دلائل ان کے سامنے آئے تھے، انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر پھر کفر کا راستہ، نفاق کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا کیا حال ہے۔ ان کا حال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برس رہی تھی، آسمان سے جب بارش برستی ہے وہ بارش رحمت ہے، یعنی اسلام کا جو آیا ہے یہاں پر نور یا اسلام کی جو رحمت ان کے پاس آئی ہے، اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ تو ان کا جھکاؤ، بارش چونکہ رحمت ہے تو ان کا جھکاؤ اسلام کی طرف ہوا، وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داری ان کو معلوم ہوئی، حلال اور حرام کے احکامات ان کو بھاری لگنے لگے، تو اپنی خود غرضی کی وجہ سے یہ رک گئے۔ تو یہ ہے فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ بارش جو ہوتی ہے رحمت تو ہوتی ہے، لیکن اس میں اندھیرا بھی بیچ میں چھا جاتا ہے، بیچ میں کڑک آ جاتی ہے، بیچ میں بجلی چمکتی ہے، جس میں تھوڑا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرنے لگے کہ یہ اس میں اسلام کی جو ذمہ داریاں، اسلام کے اندر جو پابندیاں تھیں، جو کہ ان کی اپنی خواہشات نفس جو ہے وہ اس کے خلاف جاتی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا
کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، مطلب کہ بات سننے سے انکاری ہو گئے. تو اللہ پاک نے بتایا کہ پھر جو روشنی ان کو حاصل ہوئی تھی، جو روشنی ان کے سامنے ظاہر ہوئی تھی، وہ روشنی پھر ان سے سلب کر لی گئی. اور جب روشنی تھوڑی سی بجلی چمکتی ہے تو اس روشنی میں کبھی ان کو اظہار ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہ حق دین ہے، تو اس میں چلتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد پھر خواہشات کا اندھیرا، خواہشات کی ظلمت ان کے دلوں پر چھا جاتی ہے، تو یہ پھر رک جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال جو ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو ٹھہر جاتے ہیں. ویسے ہی وہی بات ہے جو کہ اسلام کی طرف رغبت ہوتی ہے، تھوڑا سا کوئی ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو چلتے ہیں، پھر جب ذرا کوئی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے تو وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت لے جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ یہ کان بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو گئے، آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو جائیں. نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کافروں کا گھیرا کیا ہوا ہے، ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کی بصارتیں اور سماعتیں لے جائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر ان کا منافقین کا جو ہے ذکر ختم کر کے اللہ پاک نے اب تمام انسانوں کو مخاطب کیا، روئے زمین کے تمام انسان. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ قرآن پاک کا پیغام جو ہے پہلے دن سے، پہلے صفحے سے جو اللہ نے ہمیں دیا، ھدی للمتقین، ہم نے پڑھا نا، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہ جو تقوی ہے، یہ متقین کا جو ٹائٹل ملنے والا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا پورے قرآن پاک کی تعلیمات، سارے احکامات جو ہیں اسی تقوی کے گرد آپ کو گھومتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ جب بھی دیکھیں گے کوئی بھی اللہ پاک نے حکم دیا تو اس کا حاصل کیا ہے؟ تقوی ہے. اب یہاں پر اللہ پاک اپنی عبادت کا حکم دے رہی ہیں کہ اے انسانوں عبادت کرنی ہے اپنے رب کی. تو عبادت جو ہے، بندگی جو ہے، وہ رب کی جو کرنی ہے. رب کون ہے؟ رب کا تعارف بتایا، خلقکم، رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. تو اب یہاں سے تمام ان معبودان باطل کی نفی ہو جاتی ہے کہ جو لوگوں نے معبود اپنے لیے چن رکھے تھے، جو جس کی بھی پرستش کرتا ہے، جس کو بھی کسی نے اگر معبود بنا رکھا ہے تو اس میں پہلی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس نے پیدا کیا. تو پھر جب یہ بات واضح ہے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. یہ ایک ان پڑھ آدمی کو بھی اور ایک بالکل ناسمجھ آدمی کو بھی جب بتایا جائے گا یہ دلیل، رب کی دلیل، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ رب وہی ہو سکتا ہے جس نے پیدا کیا. والذین من قبلکم، تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے، تم سے پہلے دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ دادا جو بھی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جی یہ مائک کھلے ہوئے ہیں، 2-3 لوگوں کے مائک کھلے ہوئے ہیں، پلیز بند کر لیجئے. شاکرہ ولی، آپ بھی اپنا مائک بند کر لیجئے. اللہ کی عبادت کا حاصل کیا ہے؟ یہ اریٹیشن ہو رہی ہے.
مائک کھلنے سے، تو آپ پلیز ذرا بند کر لیجئے، دھیان رکھیں آپ کا مائک سب کا بند ہو۔ شاکرہ ولی کا ابھی تک بھی کھلا ہے۔ جی آپ جو مائک کی تصویر بنی ہوئی ہے اس پر ٹچ کریں تو وہ بند ہو جائے گا۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عبادت جو کرنی ہے، عبادت کے لائق جو ہستی ہے، جی کون بات کر رہے؟ شاہدہ، ان کا مائک کھل گیا اب۔ فضا باجی آپ سب کو میوٹ کر دیجئے۔ اچھا جی، ایک اور بات میں ذرا عرض کرنا چاہتی ہوں، درخواست ہے کہ یہ جو ہے نا دورہ قرآن، اس کا فائدہ زیادہ تب ہوگا جب آپ نا قرآن پاک کو کھول کے سامنے پھر بیٹھیں گے، فرصت نکال کر بیٹھیے، سمجھنے کی نیت سے بیٹھیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھیے، تو انشاءاللہ پھر یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ تو اگر تو آپ حافظ قرآن ہیں تو چلیں، آپ کو زبانی بھی سمجھ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حافظ قرآن نہیں ہیں تو قرآن پاک کو کھول کے پھر دیکھیں گے تو پھر آپ دیکھیے یہ 1-1.5 ماہ کی محنت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا سال اس کا نفع ملے گا۔ تو یہ ذرا آپ کوشش کریں، یا پھر آپ ایسا اگر کر رہے ہیں کہ چلتے پھرتے باتیں کرتے آپ نے لگایا ہوا ہے تو وہ فوائد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے جو کہ آپ کو ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21 کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا تو یہ بتایا کہ رب میں ہوں، کہ میں نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے الارض، زمین کو، فراشن، فرش، بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اب اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، ہمارے پیروں کے نیچے زمین جو ہے فرش کی حیثیت سے بچھی ہوئی ہے، ہم اس پر چلتے پھرتے ہیں۔ کبھی زمین ایسا نہیں ہوتا کہ زمین جو ہے وہ ہمیں اچھال دے اوپر کو، ہم چل رہے ہوں تو وہ ہل جائے اور ہماری چال جو ہے وہ لڑکھڑا جائے، ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم سے بچھ گئی ہے۔ اور ہمیں اللہ پاک نے حالانکہ اس سے جو بھی کوئی آئے گا، کوئی زلزلہ وغیرہ آئے گا تبھی وہ ہلے گی، ورنہ وہ ہلتی نہیں ہے، چاہے ہم اس میں کھدائی کریں، چاہے ہم اس کے اندر کچھ بھی کریں، توڑ پھوڑ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن یہ ہمارے لیے ماتحت ہے اور اللہ نے اس کو بچھونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بچھا دیا۔ اور آسمان کو چھت بنا دیا، خیمے کی چھتیں ہوتی ہیں، گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں، تو آسمان ایک چھت کی حیثیت سے اوپر ہمارے سروں پر قائم ہے، اور جب تک اللہ کا حکم ہے یہ قائم ہوگا، نہ کبھی یہ پرانا ہوتا ہے، نہ کبھی اس میں دراڑ آتی ہے، نہ کبھی اس کے اندر سے کوئی لیکیج ہوتی ہے، نہ کبھی اس کو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک جو آسمان بنایا وہ ازل سے، جب سے دنیا بنی ہے قائم ہے، اور جب تک قیامت آئے گی تب تک یہ قائم رہے گا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمان سے ہم نے پانی بھی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اچھا جی، فرزانہ نوید، اصل میں ہوسٹ نہیں ہوں، اگر ہوسٹ ہوں تو میں سروں کو میوٹ کر سکتی ہوں، اب یہ فضا باجی کا ہی کام ہے، اس سے بہت اریٹیشن ہو رہی ہے۔ اچھا جی آگے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، ہم نے آسمان سے، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس میں سے وہ پانی جو نکلتا ہے، بارش جو نازل ہوتی ہے اس سے اللہ پاک پھل پیدا کرتے ہیں زمین سے، زمین جو ہے پھل اگاتی ہے، وہ کیا ہے؟ رزق لکم، تمہارے لیے رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم اللہ کے ساتھ اب شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ یعنی یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ پاک نے بتایا کہ یہ خالق میں ہوں، میں نے یہ سارا نظام چلایا ہے، تو اب تم میرے ساتھ پھر شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جو تم شرک کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی کوئی اللہ کو چھوڑ کر اور جو تمہارے گواہ ہیں انہیں لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت جو ہے قرآن پاک کی صداقت پر، قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا، اس پر دلیل ہے کہ جو تھے یہ عرب کے لوگ جو تھے یہ عربی میں بڑے ماہر تھے، اپنی فصاحت اور بلاغت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تو جب یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے تو اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ جو ہمارا بندہ کلام سنا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو پھر انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو پھر تم بھی انسان ہو، بنا لاؤ ایک صورت اس جیسی، بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور پھر تمہیں اللہ پاک نے کہا کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے ہیں نا، تم تو اپنے ساتھ جتنے مرضی لوگوں کو ملا لو، ساتھ اپنے مددگاروں کو ملا لو، اپنے گواہوں کو ملا لو، سارے مل کے کوشش کرو، ایک صورت بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اب یہ چیلنج جو ہے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، رزلٹ کیا آنا ہے، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، ہرگز ہی نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، تو اس پر ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو، بچ جاؤ اس آگ سے جس میں انسان اور پتھر جلیں گے، ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ عدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، انکار اللہ کا کریں، رسول کا کریں، قرآن کا کریں، وہ کافر ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ جو ہے ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہیں، حالانکہ دنیا میں جو ایندھن ہے ہمارا وہ لکڑیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر ہیں، یہ اس کی شدت کا اظہار ہے کہ جو پتھروں سے سلگائی جائے گی وہ بڑی شدید آگ ہوگی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ نیک عمل کرنے والے، ایمان لانے والے، ان کے لیے جو باغات ہیں، ان کے لیے ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، جب ان کو رزق دیا جائے گا، پھلوں کا رزق، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ملتا جلتا، دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا جو دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ پاک نے جب ایمان والے اور نیک اعمال والوں کا نتیجہ بتایا ہے، نتیجے میں جو اللہ پاک زیادہ تر قرآن پاک میں یہی انعام آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، انعامات تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن تشبیہ دی ہے ایسی چیزوں سے جن کو انسان دنیا میں پسند کرتا ہے۔ انسان دنیا میں باغات پسند کرتا ہے، نہریں پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری زیادہ ساری زمین ہو، میری زیادہ ساری جگہ ہو، میرے پاس زیادہ سارے پھلوں کے باغات ہوں، کھیتیاں ہوں، اناج ہوں، تو یہ انسان کی محبت ہوتی ہے اپنی زمین کے ساتھ اور اپنی ملکیت کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے جو جنتیں ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے بتایا ہے کہ اس طریقے سے تم لوگوں کو وہاں پر جنت باغات کی ملکیت دے دی جائے گی، ان کے نیچے ان کی خوبی یہ ہوگی کہ نہریں ان کے نیچے سے جاری ہوں گی، اور پھر وہاں پر جو پھلوں کا رزق ہوگا وہ جب دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے۔ اس سے ایک مراد دنیا کا بھی پھل ہو سکتا ہے کہ جیسے دنیا کے پھل ہیں اس سے بھی مشابہت ہو سکتی ہے، اور آخرت میں بھی جب ایک بار انسان پھل کھا لے گا تو دوسری بار جب وہ دیکھے گا وہ سمجھے گا یہ میں نے پہلے کھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وقفے سے ایسے پھل ان کو عطا کرے گا جو دیکھنے میں تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقے میں، لذت میں ہر پھل نیا ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ جو پہلے ذائقہ ہوگا اس سے بالکل الگ ذائقہ ہوگا۔ تو یہ ان کے لیے اللہ پاک نے
انعامات رکھے ہیں، نیک اعمال اور ایمان اکٹھا بولا۔ اب قرآن پاک میں ایک بات تو آپ نے تقویٰ کا دیکھنا ہے، دور کرتے وقت آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ پاک نے ہر عبادت کا جو اصل ہے، حقیقت ہے، محصل جو مقصد ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے بتایا۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے گا کہ جہاں جہاں بھی اللہ پاک ایمان کا ذکر کرتے ہیں ساتھ میں نیک اعمال کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ خالی ایمان بھی نجات کے لیے کافی نہیں اور خالی عمل صالح بھی نجات کے لیے کافی نہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ نیک عمل ہو، پھر نجات ہوگی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان جنتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں دے دیا جائے گا، وہ وہاں سے ایسا نہیں ہوگا کہ کسی وقت ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کو مل جائے گی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا یہ کہ مثال بیان کرے ایک مچھر کی یا اس سے بھی کوئی معمولی چیز ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے اس مثال سے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ بہتوں کو اس مثال سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس مثال سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اب یہاں پر جو مچھر کی مثال ہے وہ مچھر ایک معمولی سا کیڑا ہے، معمولی سی چیز ہے، تو جو لوگ ہیں کافر لوگ جو ہیں یہ چاہتے تھے، جیسے اب رؤسا ہیں، بڑے بڑے امیر ہیں، رئیس ہیں، یہ چاہتے تھے کہ ہمارے شایان شان کوئی مثال بیان ہو۔ یہ قرآن پاک میں کیا چھوٹی چھوٹی مثالیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے قرآن پاک میں تو چونٹی کی مثال ہے، اور چونٹی کے نام پہ سورت کا نام ہے سورۃ النمل، اور بقرہ گائے جو ہے اس کا بھی ہو گیا، اور مچھر کی مثال بھی آئی ہے، مکھی کی مثال بھی آئی ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال دیتے ہیں، تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ شرماتا نہیں ہے، اللہ کو اس بات میں کوئی عار نہیں محسوس ہوتا کہ اللہ کی وہ مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ مثال کا مقصد ہوتا ہے بات کو سمجھانا، چھوٹا یا بڑا ہونا مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے مثال کو، بات کو سمجھانا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسے عار نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حق بات کیا ہے، اس کے اندر مقصد کیا ہے، حق جو ہے پہچان لیتے ہیں، اور کافر لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے ایسی ایسی مثالیں دے کے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تو بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اس مثال سے، یعنی ایک مثال جب بات سمجھ میں آ گئی تو ہدایت پا لیں گے لوگ، اور جو نہیں سمجھنا چاہے گا وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو جو گمراہ کون ہوگا؟ جو نافرمان لوگ ہیں وہی گمراہ ہوں گے۔ آیت نمبر ہے 27، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ پیچھے جو آیت اللہ پاک نے ختم کیا نا کہ نافرمان لوگ جو ہیں گمراہ ہوتے ہیں، اب گمراہ کون ہیں؟ یہ ان کی صفت، یعنی یہ ان کی کوالٹی یا ان کی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں علامت، یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یہ ہیں نافرمان لوگ۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں، قطع کرتے ہیں جس کو اللہ پاک نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ دیکھیے اللہ پاک نے نافرمانوں کی جو خصوصیات بتائیں ان میں پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک تو وہ وعدہ ہے جو اللہ کے سے کر کے ہم آئے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے کیا، عہد الست اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ عہد الست وہ ہے کہ جب اللہ پاک نے روحوں کی یہاں پر اکثر مفسرین نے اسی عہد کو مراد لیا ہے کہ یہ عہد الست اس کا مطلب ہے۔ باقی تو دنیا میں بھی ہم ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، اور باقی جو ہم کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ سے وعدہ کر کے داخل ہوتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس دین کو قبول کرتے ہیں اور اس دین کے اوپر عمل کرتے ہیں۔
لیکن جو عہد الست ہے وہ تمام روحوں سے اللہ پاک نے اس وقت لیا جب کہ روحیں جو تھی ایک لشکر کی صورت میں تھیں اور دنیا میں ابھی اتاری نہیں گئی تھیں. تو اس کا جو اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ آراف میں آگے آئے گی. تو مختصر یہ کہ اللہ پاک نے لوگوں کو پوچھا، روحوں کو پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا کہ قالو، بولے، بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ ہم نے اس لیے لیا کہ بعد میں تم یہ نہ کہو کہ ہم تو تجھے یہ بات جانتے ہی نہیں تھے کہ اب ہمارا رب کون ہے. تو یہ وعدہ وہاں پر روحوں سے اللہ نے لے لیا. تو گویا جو بھی روح دنیا میں آتی ہے وہ اس وعدے کے ساتھ آتی ہے. ودیت کر دیا گیا انسان کی فطرت میں، اس کی سرشت میں اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان اس کے سرشت میں ڈال دیا گیا ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو جو فطرت لے کر آتا ہے وہ فطرت سلیمہ ہوتی ہے. وہ فطرت وہ ہوتی ہے جو توحید کو پہچانتی ہوتی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اس کو یا یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں. یعنی ماحول سے پھر وہ ماحول کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، لیکن فطرتاً وہ ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب اسی وجہ سے قرآن پاک نے اور ہماری شریعت نے جو بلوغت سے پہلے کے اعمال ہیں نا ان پر کوئی گرفت نہیں رکھی. ہر بچہ، چاہے وہ کافر کا بچہ ہے چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہے، وہ معصوم اسے گردانا گیا ہے کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے. جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے. تو اس لیے جب بالغ ہوتا ہے اس کے اندر عقل، سوچ، سمجھ آتی ہے، پھر شریعت کے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں. اس لیے کسی بھی بچے کو، جو وہ چھوٹا بچہ ہو، وہ چاہے کسی کافر کا بچہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ معصوم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے انکار کرو گے اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہ توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو. تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دے کر دنیا میں بھیجا، اس کے بعد پھر موت کو بھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے آس پاس لوگ مرتے ہوئے دیکھتے ہو، تو وہ تمہیں موت بھی دیتا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس بات کو تو یہ مانتے تھے کافر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے وہ اس بات کو تو مانتے تھے، یہاں تک مانتے تھے کہ زندگی اللہ نے دی ہے، لیکن آگے موت کے بعد کی جو زندگی دوبارہ اٹھایا جانا ہے اس کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اسی کی طرف لوٹ کر دوبارہ جانا ہے کیونکہ اسی نے تمہیں بھیجا تھا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا. جو بھی چیزیں یہاں پر پیدا ہوتی ہیں وہ سب اللہ کی تخلیق ہیں. ثم استوى الی السماء، پھر وہ اس نے توجہ کی آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہاں پر یہ والی جو آیت ہے، اس آیت کو جتنا بھی اس کی تشریح کی جائے یہ لائبریریاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کی تشریح ختم نہیں ہوگی. لیکن بہرحال مختصر یہ کہ انسان اگر صرف اتنی بات پر ہی غور کرنے لگے کہ اللہ نے جو بتایا اس ٹکڑے کو، بس هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اتنے سے ٹکڑے کو اللہ غور کرے انسان کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ اسی ذات نے پیدا کیا. اب کیا کیا کچھ پیدا کیا اس ساری کو گننے لگو تو دنیا جہان کے لوگ مل کے گننے لگیں تو شمار نہیں کر سکتے. تو بہرحال تو یہ ساری کی ساری مخلوق ہے، خالق ایک ہی ہے. مخلوق جو باقی سب چیزیں مخلوق ہیں تو جو ایک خالق ان سب کا ہے اس کے ساتھ پھر کیسے کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے. اب اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور کی پوجا کرے، کسی اور کی عبادت کرے تو وہ تو مخلوق ہے، مخلوق تو عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتی، تو خالق جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں
کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور یاد کرو کہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں. اب یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ جو ہے وہ واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. یہ کیوں یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، خالق ہے وہ، تو اس وجہ سے وہ رب ہے. پھر اللہ پاک نے اب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بنایا کہ یہ سارے اولاد آدم ہیں. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تھا اسے کیا مقصد دے کر بھیجنا تھا دنیا میں، کیا مقصد تھا ان کی تخلیق کا، اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے تم اس سے بالکل انحراف کر رہے ہو. اس لیے تخلیق کا واقعہ بتا کر یاد دلایا کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تو آدم کو اللہ نے کیا عزت بخشی تھی، اور تم کس شرک کر کے تم گمراہی کے کس اندھیرے میں پڑ گئے ہو. تو اس بات پر غور کرو کہ رب تمہارے نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. یہ نیابت جو ہے، یہ خلافت جو ہے، یہ بہت بڑا اعزاز تھا آدم کے لیے اور اولاد آدم کے لیے، جس کو انہوں نے ضائع کر دیا. اولاد آدم نے شیطان کے پیچھے لگ کر اس کو ضائع کر دیا. تو اللہ بتا رہے کہ میں نے تو تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم پتھروں کو پوجنے لگے، تم پتھروں کو سجدہ کرنے لگے. تو میں نے جو خلیفہ بنایا اس کا میں نے تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا. قالوا، وہ بولے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ فرشتے بولے کہ اے اللہ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو، یعنی ایسی ذات کو بنائے گا جو کہ اس میں وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قَالَ، اللہ نے فرمایا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں پر فرشتوں کا جو اعتراض ہے، فرشتوں کا ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ سے بحث کر رہے تھے، منشا یہ نہیں تھا. منشا یہ تھا کہ فرشتے سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے، اس وقت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری تو اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. جو یہ مخلوق آپ بنائیں گے یہ تو فساد اور مچائے گی زمین میں اور خون خرابہ کرے گی. تو فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کی مخلوق ہوگا کہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے جب دیکھا کہ اس کا جو اس سے پہلے جنات کو اللہ پاک نے زمین میں بسایا تھا، اور ان جنات نے زمین میں خوب فساد کیے تھے اور اسی طریقے سے خون بہائے تھے ایک دوسرے کے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ بھی اسی ٹائپ کی مخلوق ہوگی، کیونکہ اختیار دیا گیا تھا، جنوں کو بھی اختیار دیا گیا تھا، اور اب یہ آدم جو ہے اس کو بھی اختیار دیا جا رہا ہے. اس وجہ سے انہوں نے اندازہ لگایا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں، وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ پاک نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ پاک نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی تمام اشیاء کے نام، علوم سکھا دیے. ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو. اب یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے انسان کو علم دیا ہے، علم سکھایا ہے، باقی مخلوقات کو نہیں دیا. جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان ان میں ممتاز جو ہے وہ اپنے علم کی وجہ سے ہے. تو فرشتے بھی صرف اتنی بات ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے انہیں بتا دیا، اس کے علاوہ دائیں بائیں کا ان کو کوئی اور علم نہیں ہے. تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو علم دیا. کیسا علم دیا؟ ابھی تو ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ پرانا انسان جو تھا، پہلا انسان جو تھا وہ غاروں میں رہتا تھا، وہ پتھر کا زمانہ تھا اور وہ پتوں سے جسم ڈھانپتا تھا، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، وہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں. اللہ پاک نے انہیں اب قیامت تک آنے والے جتنے علوم ہیں نا ساروں سے متعارف کروا دیا تھا
ان کے سامنے اللہ پاک نے کائنات کی تمام اشیاء کی حقیقت جو تھی وہ رکھ دی تھی، اور آدم علیہ السلام کو ان کی پوری اولاد قیامت تک آنے والی ان کو ساروں کو اللہ پاک نے دکھا دیا تھا۔ تمام اس وقت جو کمپیوٹر کو آج ہم جانتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اس وقت ساری کی ساری آدم علیہ السلام کے کو اللہ پاک نے سارا علم دے دیا تھا۔ اب یہ ہے کہ انسان کی جو تمدن اور جو تہذیب ہے اور جو اس کی معاشرت ہے وہ آہستہ 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 ڈیولپ ہوئی ہے، لیکن جہاں تک نالج کی بات ہے، ایک ذہن میں نالج ہونا اور بات ہوتی ہے، لیکن اس کو اپلائی کرنا اور اس کو حاصل کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ اور بات ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو دنیا کی جتنی اشیاء ہیں تمام اشیاء کا علم دے دیا گیا تھا۔ وہ علم جو آدم کو دیا گیا وہ اب نسل آدم میں، اولاد آدم میں رفتہ 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 آ رہا ہے۔ جسے آپ کہیں، اگر آپ سائنس کے طور پر تھوڑا سا جانیں تو آپ جینز جو ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جو خاندان میں کسی کو نہیں ہوتی، تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جینیٹک ہے۔ کیوں جینیٹک ہے؟ کہ پرانے کسی اوپر کے کسی آباء و اجداد میں کسی کو ہوگی اور وہ اس سے ادھر آ گئی۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو ڈی این اے وغیرہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، یہ شروع سے جب چلی آ رہی ہیں یہ مرتی نہیں ہیں۔ تو علم کا جو آج ترقی آپ کو نظر آتی ہے، عروج جو نظر آتا ہے، یہ اولاد آدم میں اللہ تعالیٰ نے اس حضرت آدم کو اسی وقت ہی دے دیا تھا، لیکن اولاد آدم میں آہستہ آہستہ آج وہ جو ہے ظاہر ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء سے مراد ہے کہ اشیاء کی حقیقت کیا ہے۔ اشیاء کے نام یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ گلاس ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اشیاء جو ہیں علم کی جو حقیقت ہے اس کے نام۔ تو اللہ پاک نے پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں اور ان سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے پاک ہے تیری ذات، جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا، کیونکہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے چیز سکھا دی اس کے علاوہ کسی اور کچھ بھی نہیں جانتے، تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ آپ بے شک آپ ہی جاننے والے ہیں، خوب جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ اشیاء کی حقیقت اور یہ علم جو ہے آپ نے آدم کو دیا، اس کی حکمت آپ ہی جانتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ قال، فرمایا، اللہ نے فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو سب چیزوں کے نام بتا دیے، قال، اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں غیب آسمانوں کا زمین کا، وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ تو اب یہ کیا تھا؟ مطلب علم جو ہے وہ چیزیں ہی نہیں ہوتی، کیفیات کا علم بھی ہوتا ہے، یعنی ایک کیفیت ہے جو نظر ہی نہیں آتی۔ مثلا بھوک لگی ہے مجھے تو وہ نظر تو نہیں آئے گی، وہ ایک کیفیت ہے جو مجھ پر طاری ہوگی۔ اسی طریقے سے پیاس ہے، یہ ایک کیفیت ہے، تو نظر نہ نظر آنے والی یہ چیز ہے۔ تو کیفیات کا بھی ایک علم ہوتا ہے۔ بہت سے علوم ہیں جن کے نام ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ خیر، اللہ پاک نے جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا اور آدم علیہ السلام کی برتری انہوں نے تسلیم کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ بتایا کہ میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ تو بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے نا کہ جب نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے تو فرشتے وہاں پر اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو وہ تعلیم ہی نہیں دی تو پھر اللہ نے ٹیسٹ کیوں لیا؟ آدم علیہ السلام کو کا ٹیسٹ ان کے سامنے ٹیسٹ کیوں لیا؟ تو یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک صلاحیت ہے، تخلیقی صلاحیت جسے آپ کہتے ہیں کریٹیوٹی، وہ صلاحیت اللہ پاک نے انسان میں رکھی ہے، وہ فرشتوں کو نہیں دی گئی۔ تو اس لیے
فرشتوں کے اندر اتنی ہی بات ہے جتنی انہیں سکھا دی گئی، وہ اس سے انحراف نہیں کرتے، لیکن انسان کے اندر کریٹیوٹی جو رکھی گئی ہے، تخلیقی صلاحیت جو رکھی گئی ہے، اس کی وجہ سے تعلیم تو اللہ تعالیٰ نے دی، سب کو دی، لیکن وہ صلاحیت جو آدم میں تھی اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام سبقت لے گئے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ یہ مشرکوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کو دعوت فکر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے جب کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ دیکھو تم وہ ہو، آدم وہ ہستی ہے، اور آدم کی اولاد وہ ہستی ہے جسے تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور آج اس آدم نے اپنے آپ کو اتنی گمراہی میں، ابن آدم نے، اولاد آدم نے اپنے آپ کو گمراہی کے اتنے اندھیروں میں دھکیل لیا ہے کہ خود دھکے کھاتا پھرتا ہے، خود دوسروں کو ٹکرے مارتا ہے، خود دوسروں کے آگے سجدے کرتا ہے۔ تو اس کو تو اللہ نے اتنا عظیم منصب دیا تھا کہ فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں سے ہم نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، انکار کر دیا اس نے، وستکبرا، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ابلیس ہے، جو شروع میں طاؤس کا جو تعارف تھا اس میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا، ابلیس جو ہے یہ جو شیطان کو کہتے ہیں، یہ شیطان کا اصل نام نہیں ہے، شیطان کا اصل نام ہے عزازیل۔ ابلیس اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کا نام ابلیس ڈل گیا۔ اور الرجیم بھی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مردود ہے، راندہ درگاہ ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو الرجیم بھی کہتے ہیں، اور شیطان بھی کہتے ہیں، اور ابلیس بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کا نام ابلیس بھی ذکر کیا ہے اور شیطان بھی ذکر کیا ہے، اور شیطان کے ساتھ الرجیم لگایا ہے، تو نام اس کا اصل نام جو ہے وہ عزازیل تھا۔ اب یہ فرشتے جب سارے سجدے میں گر گئے آدم علیہ السلام کے سامنے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ یہ فرشتہ نہیں تھا، اس کا تعلق جنوں سے تھا، جنس جو تھی اس کی وہ جن تھی، یعنی فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ پاک نے ان کو نور سے بنایا ہے، اور جنوں کو اللہ پاک نے آگ سے بنایا۔ تو جب جن دنیا میں رہتے تھے، دنیا میں آباد تھے آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے، تو اس دنیا میں جنوں نے بہت زیادہ فساد مچائے، خون خرابہ کیا، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کو ان جنوں سے خالی کر دو اور ان کو ساروں کو مار بھگاؤ۔ تو کافی زیادہ کو تو مار دیا گیا اور کچھ کو بھگا دیا گیا، جو کہ وادیوں کی طرف، جنگلوں کی طرف نکل گیا اور زمین کو خالی کروایا گیا۔ تو یہ جو جن تھا ابلیس، عزازیل جو تھا بڑا ہی عبادت گزار جن تھا۔ تو جب جنوں کو سزا ملی تو یہ چونکہ عبادت گزار تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ زمین کا کوئی چپا جو ہے وہ اس کے سجدے سے خالی نہیں تھا، اتنی عبادت کرتا تھا۔ تو انعام کے طور پر اللہ پاک نے اس کو جنت میں جگہ دے دی، فرشتوں کی ہمراہی دے دی، کہ فرشتوں کے گروپ میں اس کو رہنے کے لیے جگہ دے دی کہ تم فرشتوں کے ساتھ رہو، یعنی اس کو اللہ پاک نے اس کے عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو اعلیٰ مقام دے دیا۔ لیکن چونکہ اس کی سرشت میں نافرمانی تھی، اور یہ جو عبادت کرتا تھا اس کو غرور بڑا تھا، تکبر بہت تھا، اس نے آدم کو حقیر جانا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے، اگر یہ اللہ کے خلوص سے عبادت کرتا ہوتا تو اللہ کے تابع ہوتا، یہ اپنی خواہشات کے تابع تھا۔ اس نے آدم کو حقیر جانا اور کہنے لگا کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا، انکار کر دیا، تکبر کر لیا۔ تو آگے اللہ پاک سورہ اعراف میں بھی ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے تکبر جب کیا تو اللہ پاک نے پوچھا کہ اے آدم، جب میں نے تجھے کہا تھا سجدہ کرنے کو تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتہ من تراب، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، وخلقتنی من نار، اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ جو ہے وہ بہتر ہے، آگ پاورفل ہے، آپ دیکھیے آگ جو ہے اوپر کو اٹھتی ہے، آگ کے شعلے اوپر کو جاتے ہیں، جبکہ مٹی جو ہے وہ پیروں کے نیچے روندی جاتی ہے۔ تو اس نے حقیر جانا آدم علیہ السلام کو، اور خود اس نے تکبر کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ ایک حکم جو اس نے نہیں مانا،
اب اللہ پاک نے یہاں سے اس نے انکار کیا، جو وہ پہلے مومن تھا اب وہ کافر ہو گیا۔ تو گیا مارا ابلیس ایک سجدہ نہ کرنے سے، 100 برس سر مارا سجدے میں مارا تو کیا مارا، جو اتنے برس سجدے کرتا رہا تو ایک سجدے سے وہ کافر ہو گیا، ایک سجدہ نہ کرنے سے وہ کافر ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے پھر اس کا زیادہ قصہ جو ہے آگے سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اس نے تکبر کیا تو اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام کو جو اعزاز دیا وہ یہ، اصل میں یہاں پر بات جو ہے وہ آدم کو اعزاز دینے کی ہو رہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا مقام اللہ کی نظر میں کیا تھا اور ہم نے اپنا کیا بنا لیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی اس جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے فراوانی سے کھاؤ، جی بھر کر کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے بھی تم چاہو۔ یہ جنت جو ہے اس کو ملکیت دے دی، جنت آدم علیہ السلام کو اس کی ملکیت میں دے دی اور کہا جہاں سے جی چاہے کھاؤ، جی بھر کر کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک چیز بس، صرف ایک درخت، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں جو ہو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں شمار ہوگے اگر تم اس درخت کے قریب گئے۔ اب کون سا درخت تھا جس سے منع کیا گیا؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اس لیے ہمیں بھی اس کی جستجو میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب نہیں بتایا تو اس کے جاننے کی کیا حکمت ہے۔ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ایک درخت تھا، اب کوئی کہتے ہیں کہ گیہوں کا تھا، کوئی کہتے ہیں انگور کا تھا، کوئی کہتے ہیں کھجور کا تھا، بہرحال جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں بھی اس کی جستجو میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک درخت اگر تم اس کے قریب گئے تو تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے نکلوا دیا۔ اب شیطان نے پھر بہکایا، اب یہ جو شیطان نے بہکایا ہے وہ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جب شیطان کو جب اللہ پاک نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا تو راندہ درگاہ ہے، تو اسے پھر غصہ آیا تو اس نے اللہ پاک سے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ جب تک دنیا میں دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کی زندگی مجھے دے دے۔ اللہ نے دے دی تو کہنے لگا کہ میں اب تیری ذات کی قسم کھاتا ہوں تو کہ ان کو میں بہکاؤں گا، ان کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی، میں تیری فرمانبرداری اب ان کو کرنے نہیں دوں گا۔ تو اللہ پاک نے اسے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ بہکاتا ہے، تو اب اس نے بھی بہکایا ان کو، آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کو، کہنے لگا کہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتا، طرح طرح کے بھیس بدل کر آتا اور کہتا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں کیوں منع کیا اس درخت کے کھانے سے، تمہیں یہ جنت کتنی پسند ہے، کتنی اچھی جگہ ہے، تو رب نے اس لیے منع کیا کہ جب اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم کہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہ پالو، تو اس لیے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے۔ اور اس طریقے سے بہکاتا رہا، ایک دفعہ میں تو نہیں حضرت آدم اس کے بہکاوے میں آئے، لیکن جب مسلسل کئی ہیلے بہانے کیے، پھر ایک دفعہ تو وہ اس نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنے زیادہ معصوم تھے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی جھوٹی بھی قسم اللہ کی کھا سکتا ہے، لیکن جب اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو ان کو یقین آ گیا اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ تو جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو پھر شیطان نے یہ انہیں بہکایا تھا تو وہ اس حالت سے نکلوا دیا جس حالت میں وہ تھے۔ اب اللہ پاک نے پھر یہ فیصلہ سنایا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ اب اترو، یعنی اس جنت سے اب اترو، اب اس جنت میں تم نہیں رہو گے، اب تم دنیا میں جا کے رہو گے، تو اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی تم اور شیطان یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم زمین میں تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک کے لیے ٹھکانہ ہے، اور ٹھکانہ بنا دیا اور سامان ہے، تم وہاں رہو گے ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ یعنی یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو پہلے جنت میں جب رکھا تو جنت کی کشش اس کے اندر ڈالی کہ لوٹ کر دوبارہ تم نے پھر اب دنیا میں جاؤ، ایک عمل کرو، وہاں جا کر وہ
دارالعمل ہے، اس کے بعد لوٹ کر پھر اسی جنت کے تم وارث ہو سکتے ہو اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے اب دنیا میں تمہیں رہنا ہوگا، پھر جب موت آئے گی تو واپس دوبارہ سے اس جنت میں آ پاؤ گے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تو اس کا بہت زیادہ افسوس تھا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی، وہ تو بہت ہی پشیمان ہوئے، توبہ کی، معافی مانگی، روتے رہے، لیکن ایک دم سے توبہ نہیں قبول ہوئی، وقت لگا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اتارا تو زمین میں اترنے کا حکم دے دیا، تو اب جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگیں، تو انہوں نے اللہ پاک سے جو بھی ان کے دل میں الفاظ آتے تھے، زبان سے آتے تھے، معافی مانگتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو خود ہی الفاظ سکھائے۔ اور آدم علیہ السلام نے پائے آدم نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات، فتاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو تابہ ہے، تابہ کا مطلب ہے پلٹ کر آنا، توبہ اسی سے بنا ہے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ پلٹ کے آتا ہے اپنے بندے پر، یعنی وہ بندے پر دوبارہ سے توجہ کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب بندے کے لیے استعمال ہو تو بندے کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آیا، اپنی گزشتہ غلطی سے کی تلافی کر کے معافی مانگتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور توبہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کون سے الفاظ سکھائے، اس کا ذکر بھی سورہ اعراف میں ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، کہا ان دونوں نے، یہاں پر ان دونوں میں حضرت آدم اور ان کی زوجہ محترمہ حوا، اما حوا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے جو اللہ پاک نے سکھائے اور ان الفاظ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ جو کسی بھی شخص کے لیے، ہمارے لیے اللہ کے ہاں توبہ کرنے کے لیے یہ الفاظ بہترین الفاظ ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی توبہ کے لیے اللہ نے ان کو یہ الفاظ سکھائے۔ تو جو رب اتنا مہربان ہو کہ خود ہی طریقہ بتا دے کہ اس طریقے سے مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو پھر وہی طریقہ جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے اور پسندیدہ ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک میں جو دعائیں مذکور ہیں وہ ساری کی ساری وہ دعائیں ہیں جو کہ مقبول ہو چکی ہیں، قبول ہو چکی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے الفاظ سے دعا مانگنا جو ہے وہ زیادہ تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے قبول ہو چکی ہیں، تو جو انہی دعاؤں کو پڑھ کے مانگے گا انشاءاللہ وہ قبولیت کا درجہ پائے گا۔ اب یہاں پر آگے آیت آتی ہے، آیت نمبر 38، اللہ پاک نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم سب یعنی اس میں اولاد آدم بھی آ گئی اور شیطان بھی آ گیا اور آدم اور حوا بھی آ گئے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے بتا دیا کہ ہدایت پہنچانا میری ذمہ داری ہے، تو اس ہدایت کے لیے اللہ پاک وقتاً فوقتاً نبی بھیجتے رہے اور نبیوں کے ساتھ کچھ کے ساتھ کتابیں بھیجتے رہے۔ تو گویا اللہ پاک نے یہاں پر بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا زمین میں، بلکہ ہدایت کا سامان کیا۔ زمین میں باقی جسمانی ضروریات کا بھی انتظام کیا کہ ہمارے جسم کو جو کچھ بھی چاہیے وہ سب زمین سے حاصل ہو جائے۔ زمین کو اللہ پاک نے صرف بچھونا ہی نہیں بنا دیا، بلکہ ہماری ضروریات کا تمام سامان زمین سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں کا تمام سامان، ہمارے پہننے کا، اوڑھنے کا، برتنے کا تمام سامان ہمیں زمین سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ جسم جو ہے وہ فانی ہے، مٹی سے بنا ہے، تو اس کی ضروریات کی تمام چیزوں کو اللہ پاک نے مٹی سے بنا دیا، یعنی مٹی سے نکال دیا، اور اس کی پھر ہم شکلیں جو ہیں بہت زیادہ ہم اس کو پیوریفائی کرتے ہیں اور کہاں سے کہاں ہم چیزیں لے جاتے ہیں، باقی حاصل وہ زمین سے ہی ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بعد جو روح ہے، روح جو ہے وہ مرتی نہیں ہے، روح جو ہے وہ لافانی ہے، وہ اوپر سے آئی ہے،
اللہ پاک نے اوپر سے اتاری ہے، تو اس لیے اس کی غذا جو ہے وہ بھی اوپر سے آئی ہے، ہدایت بھی اوپر سے آسمان سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو اب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، تو جو لوگ ہدایت کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے جنہیں آخرت کا، جہنم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا ناکامی کا۔ تو باقی لوگ جو ہیں جو نہیں پیروی کریں گے پھر وہ ان کا انجام برا ہوگا۔ وہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی جو پیروی کرے گا وہ تو وہ ہے، اب جو کافر ہو جائیں گے وکذبوا بآیاتنا، اور میری آیتوں کو جنہوں نے جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، تو یہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں گروہوں کا بتا دیا، یعنی نصیحت کر کے بھیجا، جیسے ہم اپنے بچے کو باہر بھیجتے ہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا ادھر ادھر نہ جانا، سیدھے جانا، سیدھے آنا، یہاں نقصان ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سمجھایا، اولاد آدم کے بارے میں بتایا اور اپنا بتایا کہ میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان کرتا رہوں گا۔ یہاں پر آگے اب آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل کیا ہے، یہ تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ اسرائیل، لفظ اسرائیل، اب تو لفظ یہ اسرائیل بڑا مشہور ہے، آپ نے دیکھا سنا کہ یہ ایک ملک کا نام بھی ہے، تو اصل میں یہ اسرائیل جو ہے یہ اس کا عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا میننگ وہی ہے جو عربی میں عبداللہ کا میننگ ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی، کیونکہ ان کی اولاد کثیر تھی، 12 بیٹے تھے ان کے، 12 بیٹوں سے آگے 12 خاندان چلے، خاندان سے آگے 12 قبیلے بنے، اور وہ اتنی کثیر اولاد تھی تو لوگ ان کو ان کی زندگی میں ہی ان کی اولاد کے بارے میں لوگ انہیں کہا کرتے تھے بنی اسرائیل، کہ اسرائیل کے بیٹے ہیں، اسرائیل کی اولاد ہے۔ تو یہ پھر مشہور ہوتے ہوتے اس کو قرآن نے بھی بنی اسرائیل ہی کہا ہے۔ تو اب یہ قوم کا نام ہو گیا، جب کثرت ہو گئی تو وہ ایک قوم بن گئی، تو قوم کا نام ہو گیا۔ اللہ پاک نے، یہ وہ قوم ہے جو حضرت چلی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے، لیکن اب بعد میں پھر یہ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہلائی، اور بعد میں جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو پھر یہ جو یہودی ہیں یہ بنی اسرائیلی کہلائے، عیسائی جو ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ پھر نصرانی کہلائے۔ تو اب یہاں پر آپ یہاں پر دیکھیے کہ ان کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو اس میں مخاطب جو ہیں وہ یہود ہوں گے، یہود کو بنی اسرائیل اللہ پاک نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّیَّ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے، صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اب یہاں پر ایک پورا جو ہے کلام، کیا کہتے ہیں، مخاطب جو ہیں، سلسلہ کلام جو ہے یہ بنی اسرائیل سے کیا جا رہا ہے۔ چونکہ مدنی صورت ہے تو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یہودیوں سے پڑا تھا۔ اب یہود جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے تھے، تو اللہ پاک نے اب ان کو یہ نعمتیں یاد دلا کر بتایا کہ دیکھو یہ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں یہ کوئی الگ سے نہیں ہیں، تمہاری اپنی قوم میں بھی رسول آتے رہے ہیں، تو میں نے تم پر پہلے جو انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور ان رسولوں پر، اس رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان ان کے لانے کے لیے اللہ پاک پھر ان کی پوری تاریخ میں ان کے واقعات یاد دلائیں گے کہ کیا کیا انعامات میں نے تم پر کیے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَآمِنُوا، ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو میں نے نازل کیا، یعنی یہ جو کلام نازل ہو رہا ہے قرآن پاک، اس پر ایمان لاؤ، مصدقاً یہ تصدیق کرتا ہے، لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ یہود کے پاس کیا تھا؟ یہود کے پاس تورات تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تورات تمہاری ہے یہ قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تورات ایک سچی کتاب تھی، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم اس کے اولین انکاری نہ بنو، یعنی تم جانتے ہو کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے تو تم اس کے انکاری نہ بنو۔ اولین کہا گیا تو حالانکہ ان سے پہلے تو مکہ کے مشرکین جو ہیں وہ انکار کر چکے تھے، اولین انکاری تو پھر وہی بنے، مکہ والے بنے، لیکن اللہ پاک نے یہود کو اولین کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ والے تو جانتے ہی نہیں تھے نا کلام الہی کو،
وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کتابیں بھی نازل ہوتی ہیں. یہود تو جانتے تھے، ان کے درمیان میں نبی آئے تھے، اور نبی آئے تھے تورات لے کر آئے تھے، زبور لے کر آئے تھے، یہ تو جانتے تھے کہ اللہ کے کلام نازل ہوتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ تم اولین انکاری نہ بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو. وإیایا فاتقون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. اب یہاں پر جو ہے ان کا ایک برا جو تھا وتیرہ، وہ یہ تھا کہ اللہ کی آیتوں کو جو تورات انہوں نے بدلی وہ اسی طرح ہی بدلی کہ جہاں اللہ کا حکم ہوتا تھا اس حکم کو اپنی خواہشات کے تابع وہ نہیں ہوتا تھا، خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیتے، اور کسی کا فیصلہ جو ہوتا تھا پیسے لے کے تبدیل کر دیتے، حکم کو تبدیل کر دیتے پیسے لے کر. تو اللہ نے فرمایا کہ میری آیتوں کو بیچتے ہو، تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچتے ہو، تو یہ کام نہ کرو. اب یہاں پر جو آج کی آیت، اس موقع کی آیت جو بیچنے والی تھی وہ یہ تھی کہ جس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی تھی، تورات کی جس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، انہوں نے اس آیت کو چھپا دیا یا بدل دیا، یہ کہہ کر کہ یہاں مراد یہ والے نبی نہیں ہیں، وہ کوئی اور نبی ہیں. تو یہ ان کا کاروبار بنا ہوا تھا کہ یہ آیتوں کو رد و بدل کرتے رہتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیتیں نہ بیچو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. حق اور باطل کو تم نے اکٹھا کر دیا، گڈمڈ کر دیا. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر حق چھپاتے ہو. واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز. وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ. وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ان کے ہاں بھی نماز تھی، 2 وقت کی نماز تھی، ایک صبح کی اور ایک شام کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جھکو اللہ کے آگے. اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا. وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو. وانتم تتلون الکتاب، اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً یہ ایک بھاری بات ہے، بھاری عمل ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یعنی نماز اور صبر کے ساتھ مدد چاہنا. کوئی مصیبت آ جائے تو نماز میں کھڑا ہو جائے، اللہ کی مدد چاہے، اور کوئی صبر کے ساتھ اللہ کی مدد چاہے، تو یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ یقیناً وہ ملیں گے اللہ سے، ملاقات کریں گے اللہ سے. وانہم الیہ راجعون، یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انہیں مخاطب کر رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی. وانی، اور یقیناً میں نے فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر تم کو فضیلت دی تھی. یہ اپنے وقت کی سب سے افضل امت تھی بنی اسرائیل. جب ان کا زمانہ تھا تو پوری کائنات میں ان سے بڑھ کر افضل اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک کوئی نہیں تھا. تو اللہ نے ان کو بڑی فضیلت دی ہوئی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی کچھ بھی. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ ان سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ قیامت کا دن، یہ آج تو تم ادھر ادھر کی مدد بھی کرتے ہو، اور آج تم ادھر ادھر سے پیسے لے کے، رشوت لے کر اپنے حق بھی تبدیل کروا لیتے ہو، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. انسان یہاں پر کیا کرتا ہے، یا تو بدلے میں دے کے چھوٹ جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں بدلے میں بھی کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. یا پھر انسان پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا برا عذاب پہنچاتے تھے. یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی.
اب یہ وہ واقعہ ہے فرعون کا، بڑا مشہور ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ فرعون جو تھا مصر کا بادشاہ، ایک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے زمانے میں آئے ہیں، تو مصر کے ویسے تو ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، لیکن وہ فرعون جو کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون ہے، وہ فرعون جو تھا اس نے تو ظلم کی اتنی انتہا کی کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے وہ ذبح کروا دیتا، قتل کروا دیتا۔ وجہ کیا تھی کہ اس کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشین گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کرے گا۔ یہ سن کر اس نے یہ حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح اس نے بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کیے، حالانکہ اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ وہ بچہ جس نے فرعون کا تختہ الٹنا تھا یا فرعون کی بادشاہت کو ختم کرنا تھا، اللہ نے اس کو زندہ رکھا۔ تو یہ سورہ طٰہٰ میں اور سورہ قصص میں تفصیل اس کی اور بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو، ان کی تورات میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے تھے، یہودیوں کو پتہ تھا کہ ہماری ہسٹری میں ایسے ایسے ہوا ہے، فرعون ہمارے بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ تو اللہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم یہ وہ رب جس نے اس وقت تمہاری ایسی مدد کی، تمہیں نجات دی، تو تم اس کی عبادت کرو۔ اور وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ایک انعام تو وہ ہو گیا، ایک اور انعام اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو نجات دی تھی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ ان کی پوری ہسٹری جو ہے ان کو معلوم تھی۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں نبی بھیجے گئے تو نبی کا انکار کر دیا، فرعون نے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے فرعون کو کہ بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر دو۔ فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ ان کو آزاد کر دو اور ہمیں یہاں سے جانے دو، تو فرعون جانے نہیں دیتا تھا کیونکہ یہ غلام تھے، تو غلام ان کے کام کرتے تھے، تو وہ کیسے ان کو جانے دیتا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس کو نشانیاں دکھاتے رہے، وہ نہیں مانا۔ پھر ایک رات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کو بنی اسرائیل کو لے کر نکلو اور خاموشی سے یہ شہر مصر کا چھوڑ جاؤ، اور وہاں جانا تھا، وادی سینا میں، صحرائے سینا میں جانا تھا، وہاں جانا تھا، تو ان کو لے کر نکلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ آج رات کو ہم سفر کریں گے، نکلیں گے۔ سارے بنی اسرائیلی جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ تو ان کو خبر ہو گئی فرعونیوں کو، تو یہ صبح کے جب دیکھا انہوں نے اٹھ کر، تو سارے جو ہیں ان کے غلام جو ہیں جا چکے تھے۔ یہ فرعون جو ان کے پیچھے آیا اپنے تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، سارے خدام کے ساتھ، سارے شان و شوکت کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب پیچھا کیا تو اس وقت تک بنی اسرائیلی جو تھے یہ سمندر جو بحر کلزم ہے، بحر کلزم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ اب بحر کلزم تک جب یہ پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم تو مارے گئے، کیا آپ ہمیں مروانے کے لیے یہاں لائے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر پر اپنا عصا ماریں، تو سمندر جو تھا پھٹ گیا، دو حصوں میں بدل گیا، اور درمیان میں خشک راستہ اسی وقت پیدا ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں کیسے نجات دی تھی فرعون سے، آل فرعون سے کیسے ہم نے نجات دی کہ سمندر کو تمہاری خاطر پھاڑ ڈالا اور تمہیں نجات دے دی۔ اور جب یہ خشک راستہ بنا، یہ چلے، تو فرعونیوں نے سمجھا کہ یہاں راستہ ہے تو ہم بھی چلتے ہیں ان کے پیچھے۔ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جب آئے، جب سمندر کے درمیان میں پہنچ گئے، سارے فرعونی اندر آ گئے سمندر کے، اللہ پاک نے سمندر کی لہروں کو ملا دیا اور سارے لشکری جو تھے فرعون کے سارے غرق ہو گئے، فرعون بھی غرق ہو گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ کم انعام ہے اللہ پاک کا، اللہ نے تو تمہیں ایسے ایسے انعامات دیے ہیں۔ تو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، وانتم ظالمون اور تم تو ظالم تھے۔
تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نافرمانیاں بھی یاد دلاتے ہیں کہ تم لوگوں کو نے تو اللہ کے احسانات کو تو ایسے بھلایا کہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اللہ کے پاس گئے. اللہ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو. یہ کہتے تھے جب یہ صحرا میں رہتے تھے تو ان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی قانون ہو، کوئی کتاب ہو جس کو ہم پڑھیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ہمیں کوئی چاہیے پڑھنے کے لیے کوئی ہمارے پاس کتاب ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر آ جائیں. کوہ طور پر اللہ نے بلایا ان کو 40 راتوں کے لیے، لیکن وعدہ پہلے کیا 30 راتوں کا. 30 راتوں کے بعد اللہ نے 10 راتیں اور بڑھا دیں، پھر 40 راتیں ہوئیں. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی جو قوم تھی جو صحرائے سینا میں رہ رہی تھی، انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو اتنے ظالم تھے کہ 40 راتوں کے اندر اندر تم اللہ کے تمام احسانات بھول گئے اور تم بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم کو تمہارا یہ جرم معاف کیا. من بعد ذالک، اس کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جرم تھا تمہارا، شرک تم نے کر لیا، پھر بھی ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تھا تاکہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، معجزے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز، تاکہ تمہیں ہدایت پاؤ. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے یہ یاد کرنے کی بات ہے کہ تمہارے لیے تورات نہ بھیجوائی، موسیٰ علیہ السلام نے لا کر تمہیں کتاب دی. تو تورات چونکہ کتابی شکل میں نازل ہوئی، لکھی بھی نازل ہوئی، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ کتاب لے کر تمہارے پاس آئے، معجزے بھی آئے، اور وہ کتاب جو تھی اس میں حق اور باطل کا فرق کرنے کی تمہارے اندر وہ ملکہ بھی پیدا کیا کہ تمہیں پتہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے، تاکہ تمہیں ہدایت ملے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو پھر اب تم کیا اپنے رب کی طرف کے آگے توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، پھر اس نے توبہ قبول کی تمہاری. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے جو یہ شرک کیا تھا بچھڑے کی پوجا کا، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے، انہوں نے دیکھا ان کی قوم بچھڑے کے شرک میں مبتلا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا کہ کتنے سالوں سے وہ ان کی تربیت کر رہے تھے، کہاں سے لے کر مصر سے لے کر اب یہاں تک آئے، اور 40 دن کے لیے کیا گئے کہ قوم ساری کی ساری گمراہ ہو گئی. تو ان کو سزا ملنی تھی. سزا جو تھی وہ یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کو کہا کہ توبہ کیسے کرنی ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو. کن جانوں کو؟ یعنی جن لوگوں نے جو مبتلا ہو گئے تھے نا شرک میں، جنہوں نے کچھ ساری قوم میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے واقعی شرک کر لیا، بچڑے کو سجدہ کر لیا، اس کی پوجا کر لی، ان کو اب قتل کرنا تھا، پھر ان کی توبہ قبول ہونی تھی. یہ ایک طریقہ اللہ پاک نے دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو بتایا کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ اگر تم پاک ہونا چاہتے ہو تو جنہوں نے شرک کیا ان کو قتل کرو، پھر اللہ پاک تمہاری توبہ قبول کر لیں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم تو تجھ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو ظاہراً نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تم کو کڑکے نے پکڑ لیا اور تم دیکھتے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو اٹھایا دوبارہ تمہاری موت کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. اب دیکھیے کہ یہ قوم ایسی قوم ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو بہت تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ ان کو ان کے ہر معاملے میں، ہر بات میں نافرمانی پہلے کرتے، اس کے بعد ان کے ساتھ ان سے مطالبے کرتے، پھر وہ ان کے مطالبے پورے ہوتے تو پھر جا کر کہیں بات مانتے، اور جب بات مانتے تو تھوڑے سے لوگ مانتے، باقی پھر جو تھے وہ بدل جاتے اور واپس پلٹ جاتے. تو اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم تو وہ قوم ہو کہ تم تو موسیٰ علیہ السلام
کی باتوں کو ہی نہیں مان رہے تھے. پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں کتاب لا کر دو. جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو پیچھے سے بچڑے کی پوجا کر لی. اب جب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو اب کہنے لگے ہیں کہ یہ جو آپ تورات لائے ہیں ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. یعنی اپنے نبی کی پر شک بھی کر رہے ہیں, بات ہی نہیں مان رہے ہیں, اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ سے آپ لائے ہیں. ہمیں تو تب یقین آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہے, ہم اللہ کو دیکھیں, اللہ ہمیں نظر آئے اور اللہ ہم سے کہے کہ یہ میں نے کتاب نازل کی ہے تو اس پر تم عمل کرو. جب تک ہم اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہمیں یقین نہیں آئے گا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ تو بڑا گستاخانہ طرز عمل تھا. اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ میری قوم تو مان ہی نہیں رہی ہے, میں یہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہے, تو اب میں کیا کروں. تو اللہ پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان کے کچھ سرداروں کو لے آؤ, وہیں پر کوہ طور پر لے آؤ, وہاں پر یہ دیکھ لیں. تو انہوں نے چنے اپنے سردار, چونکہ 12 قبیلے تھے تو ان میں قبائلی نظام تھا. سردار چنے کہ یہ دیکھ آئیں گے اللہ کو تو آ کے گواہی دے دیں گے تو ہم بھی مان لیں گے. تو بہرحال کہنے میں آتا ہے کہ 70 لوگ تھے, وہ آئے. تو جب آئے وہاں پر تو اللہ پاک نے ایک بجلی کا کڑکا جو تھا وہاں گرایا, اور اس کڑکے کے خوف سے یہ سارے کے سارے مر گئے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد موتکم, یعنی تمہارے مرنے کے بعد تو گویا مر گئے. تو اب موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہوئے. تفصیلاً یہ واقعہ جو ہے سورہ اعراف میں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہوئے کہ اللہ وہ تو پہلے ہی نہیں مانتے تھے میری بات کو, میری تورات کو. اب ان کے جو 70 افراد کڑکے کی وجہ سے مرے, لیکن قوم تو یہی سمجھے گی کہ میں نے ان کو مار دیا, میری قوم تو کبھی بھی مجھ پہ یقین نہیں کرے گی. تو آپ ان کو میرے حال پر رحم کریں, میری قوم کے حال پر رحم کریں, ان کو معاف کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ پاک سے بہت معافی مانگی اور ان کے نادانی کے بار کو نظر انداز کرنے کو کہا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو. تو یہ ابھی ان کے واقعات جو ہیں وہ چلتے جائیں گے. ابھی یہ تقریباً بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے مختلف انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے احسانات اپنے یاد دلا کر ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. ایک احسان اور اللہ نے ان پر کیا کہ آیت نمبر ہے 57, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم کو من اور سلوہ عطا کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. وما ظلمونا, اور ہم نے ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون, لیکن وہی خود تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. تو یہ ایک احسان اللہ نے ان پر یہ کیا کہ جب یہ صحرائے سینا میں تھے, ظاہر ہے وہ صحرا تھا, تو صحرا میں دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا. ہر وقت ان پر بادل جو تھا سایہ فگن رہتا تھا تاکہ دھوپ جو ہے ان کو تنگ نہ کرے, دھوپ کی گرمی سے بچنے کا انتظام تھا. اور کیسا تھا کہ ایسا تھا کہ جدھر جدھر یہ جاتے تھے بادلوں کے سائے بھی ان کے اوپر ویسے ویسے جاتے جیسے ہم لوگ اپنی کوئی امبریلا وغیرہ چھتری وغیرہ اپنے سر پہ رکھ لیں اور ہمارے ساتھ ساتھ وہ رہے. اسی طریقے سے دو بنی اسرائیلی آپس میں اکٹھے ہوتے تو بادلوں کا سایہ جو تھا ان کے اوپر ہوتا, جیسے ہی وہ دونوں الگ ہوتے تو بادلوں کا سایہ بھی الگ الگ ہو کر دونوں کے اوپر اسی سمت میں رہتا جس سمت میں یہ جاتے. تو یہ اللہ کا ایک احسان تھا جو اللہ نے اور کسی مخلوق پر نہیں کیا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چونکہ وہاں کھیتی باڑی نہیں تھی, صحرا تھا, تو وہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا, تو ہم نے جنت سے 2 پھل اتارے تمہارے لیے, ایک من اور ایک سلوہ. من جو تھا وہ روایات میں آتا ہے کہ جیسے نارنجی ہوتی ہے, اورنج قسم کا ایک تھا پھل تھا جو اللہ پاک نے وہاں کثرت سے پیدا کر دیا. اور سلوہ جو تھی وہ بٹیر کی طرح سے چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے. وہ پرندے جو تھے ان کے پاس ان کے آس پاس رہتے اڑتے رہتے, جب یہ انہیں پکڑنا چاہتے تو یہ وہ اڑتے نہیں تھے, مزاحمت نہیں کرتے تھے, اور اتنے ان کی رینج میں رہتے کہ یہ ان کو پکڑتے اور ان کا جو تھا گوشت, یعنی اللہ نے ان کو باربیکیو دیا کہ وہ روسٹ کرتے تھے اور کھا لیتے تھے. تو اس حساب سے یہ کثرت سے یہ 2 چیزیں اللہ نے ان کو دیں, اور ایسی تھیں کہ بغیر محنت کے بغیر مشقت کے, کوئی انہیں کھیتی باڑی نہیں کرنی پڑتی تھی, کوئی انہیں شکار نہیں کرنا پڑتا تھا, کوئی ان کو چیز اگانی نہیں پڑتی تھی, اللہ نے خود سے ان کے لیے پیدا کر دیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں حکم دیا کہ پاکیزہ میں سے کھاؤ. پاکیزہ کا مطلب یہی تھا کہ اللہ نے پاک کھانا تمہیں عطا کیا ہے, اس میں سے تم کھاؤ.
تو ہم نے تو تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، تم ہی تھے، وہ تمہارے آباء و اجداد ہی تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی اور اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا۔ تو یہ آج ہماری آیات جو ہیں 57 ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بنی اسرائیل کا جو طرز عمل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچا کے نیک طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔